یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا قانون اینگلو سیکسن بنیادوں پر قائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان پینل کوڈ ہے تو ہندوستان میں انڈین پینل کوڈ ہے۔ قصاص اور دیت کے کچھ شقوں کو چھوڑ کر اور کچھ اور جزوی چیزیں جو مقامی حوالے سے ہندوستان کی ضرورت ہوتی ہیں، کبھی پاکستان کی ضرورت بھی وہ بن جاتی ہیں، چند شقوں کو چھوڑ کر ہمارے دونوں کے قوانین ایک جیسے ہیں۔ یہاں پر کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، وہاں بھی یہی صورت ہے۔ یہاں سیل آف گڈز ایکٹ 1930 کا ہے، وہاں بھی یہی صورت ہے۔ تو گویا دونوں ممالک کے قوانین ابھی تک اسی اینگلو سیکسن ڈھانچے پر استوار ہیں۔ کسی لڑکی کو گن پوائنٹ پر یا طاقت کے زور پر اٹھا کر لے جائیں اور جبراً کسی کے شادی کر دیں، بھائی یہ تو اس پر تو کوئی دوسری رائے کسی بھی ملا مولوی کی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی عالم آپ کو یہ جواب دے گا، نہ کوئی اسکالر آپ کو اس طرح بتائے گا۔ سیدھا سادہ یہ جرم ہے۔ جو بھی یہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے ملکی قانون کی زد میں آتا ہے، اور اس کو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی سمری ٹرائل کر کے اس کو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ یہ اقلیتیں جو ہمارے ملک میں ہندو ہوں، مسیحی ہوں، احمدی ہوں، کوئی بھی اقلیت ہو، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں اور ان امانتوں کی حفاظت ہم سب پر واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ 4-6 طاقتور مسلمان آئیں اور ہندو لڑکی کو اٹھائیں اور گاؤں وہاں تماشا دیکھتا رہے۔ گاؤں سارا مجرم ہے وہاں پر۔ یہ جرم ہے اور اس جرم کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور ویل کنیکٹڈ ہیں بیرون ملک ایجنسیوں کے ساتھ، یہ سب سے زیادہ فطور ان کا پھیلایا ہوا ہے۔ اور اگر یہاں سے کوئی اسلام کے خلاف بولنا شروع کرے تو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اس کے لیے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو یعنی ہمیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ آپ ذرا کسی دن چلے جائیے کسی سیمینار میں کوئی کرسچن کا یا ہندوؤں کا، وہ جب جبری تبدیلی مذہب کے خلاف اگر مثال کے طور پر بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اگر 4 کرسچن ہیں تو 8 مسلمان بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ ان سے بڑھ کر بول رہے ہوں گے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا۔ تو یہ ایک الگ سے مذہب ہے۔ یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ کرسچن ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میں کہنا چاہوں تو یہ لوگ سیکولر بھی نہیں ہیں۔ مجھے تھوڑی سی آزادی لبرٹی دیں تو میں کہوں گا کہ سیکولرزم یا لبرلزم جسے کہتے ہیں صحیح اصل شکل میں بڑی مقدس چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر غلام حسین صوفی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس موضوع اور اپنے زیر نظر پروجیکٹ کے لیے مجھے بھی شریک کیا، اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز جہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تو ہم دونوں شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم یہ سارے اپنے خیالات اور جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں وہ جواب لوگوں تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ مجھے پہلے بتائیں گے کہ فورسڈ کنورژن ہے کیا، تو میں اس کی روشنی میں کوئی تشریح کرتا، کوئی فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور سماجی معاشرتی اعتبار سے، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ میرے اوپر چھوڑ دیا، تو ممکن ہے کہ میرا سوال
یعنی میرا جواب آپ کے سوال کے جواب میں آپ کے سوال کے جواب میں میرا جو جواب ہو وہ اب پتہ نہیں کس حد تک آپ کے پروجیکٹ کے قریب ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب آج کل ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور آج کل سے مراد میری پچھلے 30-40 سال ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ 30 سال بھی کر سکتے ہیں، 40 بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو غیر ضروری طور پر میں جہاں تک سمجھا ہوں نمایاں کیا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ میں اس کو خوب اچھالا جاتا ہے کیا؟ تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر بالغ شخص کو یہ اختیار ہے، آج کل کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، ہر بالغ شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب یا طرز زندگی اختیار کر لے۔ یہ ایک پورا گلوبل فینامنا ہے، یا پوری یعنی عالمگیر مخمصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے مذہب کو یا دیگر مذاہب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں جو اس وقت تند و تیز آندھیاں اور ہوائیں چل رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر بالغ شخص کو اپنی زندگی کے طور طریقے خود طے کرنے کا اختیار ہے، چنانچہ اسی میں مذہب بھی شامل ہے۔ اب اگر کسی کی مرضی، منشا، رضامندی، یا جسے انگریزی میں ول اور کانسنٹ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز منوانے میں کامیاب ہو جائے، کسی معاہدے میں شریک کر لے، شادی زبردستی کسی کی ہو، کوئی لین دین جبری ہو جائے، تو وہ گویا اس کی ول، کانسنٹ یعنی رضامندی اور اس کی منشا کے خلاف ہے۔ اب آتے ہیں مذہب کی طرف۔ مذہب بھی بین الاقوامی یا عالمگیر تناظر میں آج کل سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، چنانچہ لوگ مذہب اختیار کرتے ہیں جو پسند ان کو ہوتا ہے، اور ان ممالک میں جو اپنی شناخت، جو دستوری شناخت سیکولر اعتبار سے کراتے ہیں، وہاں خاصا آسان ہے۔ خاصا میں نے اس لیے کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں جنہیں ہم ترقی یافتہ اور بیشتر یہ یورپی، امریکہ، کینیڈا بھی کہہ سکتے ہیں، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بیشتر سیکولر ایسے بھی ہیں جو سیکولر سے زیادہ، اگر میں کہوں کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے ان کا طالبانی رویہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی تازہ ترین اور قریب ترین مثال ہمارے پاس ہندوستان ہے۔ وہاں ایک طرف تو سیکولر کی بنیاد، سیکولرزم کی بنیاد پر ان کا دستور ہے، پورے قوانین اسی بنیاد پر وہ آگے مرتب کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی زندگی آتی ہے تو اگر کوئی ہندو لڑکی، ہندو عورت کسی مسلمان سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرے یا علاوہ ازیں تبدیل کرے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گیر گار کر، ناپ تول کر اس کو لو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو سیکولر ممالک ہیں ان میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہمارے ایشیا کے اور ذرا کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک، اور دوسرے یورپی ممالک جن میں مطلقاً کسی بھی شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو جس طرح چاہے اختیار کرے، کون سا مذہب اختیار کرے، کب کرے، کیسے کرے، کب چھوڑے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے۔ کسی حرف آخر قسم کے آدمی کے پاس چلے جائیں تو وہ 2 اور 2 4 کر کے 4 جملوں میں آپ کو جواب دے دے گا۔ مسلمان ہے تو وہ کہے گا جی بالکل درست ہوا، لڑکی بالغ ہے، مولوی صاحب نے اس کو بالغ ڈکلیئر کیا ہے، مذہب اس نے تبدیل کر لیا۔ لیکن اس کے برعکس نقطۂ نظر رکھنے والے کے پاس جائیں تو بالکل اس کے برعکس بولے گا کہ جی نابالغ ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، اور 18 سال کی بالغ ہوتی ہے، اور سندھ میں تو قانون بھی بن گیا ہے
کہ 18 سال سے کم کسی لڑکی کی نہ شادی ہو سکتی ہے نہ مذہب تبدیل ہو سکتا ہے. یہ تو اس مسئلے کا قانونی پہلو ہوا. مذہب تبدیل کرنے کا قانون نہیں بنا, شادی نہیں ہو سکتی 18 سال سے. سندھ چائلڈ میرج. دیکھیے دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. آپ کا جو سوال تھا اس کے ساتھ جوڑیں تو بات ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے. مذہب تبدیل کرنا اس میں نہیں آتا قانون میں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جب وہ شادی کریں گے تو مذہب تبدیل کرنا پڑے گا ان کو, تو قانون پھر آگے کھڑا ہوگا. چنانچہ اگر اس کو تھوڑا سا سوال کو وسعت دے کر, یا جواب کو مجھے چاہیے کہ وسعت, یوں میں کہوں کہ جواب کو اگر میں وسعت دوں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا قانون اینگلو سیکسن بنیادوں پر قائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان پینل کوڈ ہے تو ہندوستان میں انڈین پینل کوڈ ہے. قصاص اور دیت کے کچھ شقوں کو چھوڑ کر اور کچھ اور جزوی چیزیں جو مقامی حوالے سے ہندوستان کی ضرورت ہوتی ہیں, کبھی پاکستان کی ضرورت بھی وہ بن جاتی ہیں, چند شقوں کو چھوڑ کر ہمارے دونوں کے قوانین ایک جیسے ہیں. یہاں پر کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے, وہاں بھی یہی صورت ہے. یہاں سیل آف گڈز ایکٹ 1930 کا ہے, وہاں بھی یہی صورت ہے. تو گویا دونوں ممالک کے قوانین ابھی تک اسی اینگلو سیکسن ڈھانچے پر استوار ہیں. اب اس تمہید کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کا سوال یہ تھا کہ 15 سال کی لڑکی اگر مذہب تبدیل کر کے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لے تو اس کا کیا جواب ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے کوئی 1-1.5 زیادہ سے زیادہ 2 ماہ پیچھے امرتسر کی ایک عدالت نے, امرتسر نہیں کہنا چاہیے بلکہ مشرقی پنجاب کی ایک عدالت نے 14 یا 15 سال کی مسلمان لڑکی کا نکاح ہوا اور اس کو چیلنج کیا گیا. چیلنج کرنے کے بعد جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو جج نے کہا کہ اس پر مسلم پرسنل لا کیا کہتا ہے. جواب آیا کہ مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ جب لڑکی جسمانی طور پر بالغ ہو جائے, لڑکا جسمانی طور پر بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح ہو سکتے ہیں. تو جج نے اس 14-15 سال کی لڑکی کے نکاح کو برقرار رکھا. مسلمان کے ساتھ, مسلمان کے دونوں مسلمان تھے. چنانچہ یہ مسئلہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلامی مسلم پرسنل لا میں کہ کسی قانونی نابالغ لیکن شرعاً بالغ لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے. 15 سال بالغ ہے. 15 سال بالغ تو شاید آپ نہ کہیں, شرعی طور پر اگر میں کہنا چاہوں بلوغت تو آ جاتی ہے. تو وہ جو بلوغت کی علامتیں ہوتی ہیں شرعی طور پر, وہ جب لڑکی اور لڑکے میں جس لمحے وہ ظاہر ہو جائیں, پیدا ہو جائیں, نمایاں ہو جائیں, دونوں کو احساس ہو جائے, اس دن وہ بالغ ہو جاتے ہیں. چنانچہ جج نے بھی یہی اس فیصلے کو اپنے فیصلے میں یہی لکھا کہ اگر مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے تو یہ نکاح صحیح ہے. آپ اگر سندھ کی طرف آئیں تو یہاں مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے. قانون کہتا ہے 18 سال سے کم عمری کی شادی نہیں ہو سکتی. شرع کہہ رہی ہے کہ شادی ہو سکتی ہے. تو مسلم پرسنل لا یہ قرار دیتا ہے کہ 2 نابالغ, قانوناً نابالغ لیکن شرعاً بالغ لڑکی لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے. گویا ہم اس کو اور ذرا سکیڑ کر اب آپ کے سوال کی طرف جائیں تو 15 سالہ لڑکی جو غیر مسلم تھی وہ کسی مسلمان کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا, اس کے ساتھ چلی گئی, پھر اس نے اسلام قبول کیا ہوگا, مولوی صاحب کے ساتھ آپ نے بتایا, پھر ان کا نکاح ہو گیا. یہاں آ کر پیچیدگی شروع ہو جاتی ہے. اور پیچیدگی یہ ہے کہ ایک طرف ریاستی قانون ہے, ریاستی قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا, دوسری طرف شرعی قانون ہے, اور تیسری طرف انسانی جذبات ہیں. انسانی جذبات
مجھ سے اگر مسلمان کی حیثیت سے پوچھیں، مسلمان کی حیثیت سے، اور ایک ایسی اسلامی ریاست میں جہاں اسلامی ریاست اپنے فیصلے خود کرنے کی مختار ہو، آزادانہ فیصلے کر سکے، دنیا کے کسی ملک کا کوئی دباؤ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا جواب کچھ اور ہوگا، اور موجودہ صورت میں ذرا کچھ اور ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا دباؤ یورپی یونین اور مغربی ممالک کا ہے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کے فارم میں مذہب کا کالم کیوں رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو نکالیں۔ کتنی شرائط طے کرنے کے بعد وہ برآمدی کوٹا وہاں سے منظور ہوا تھا کہ جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی رہیں گی، وہ سارے مذہب سے جڑی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہاں ریاستی قانون کو فی الحال فوقیت دینا ہی خیر کا موجب ہے۔ اب آتے ہیں شرع کیا کہتی ہے۔ شرع یہ کہہ رہی ہے کہ بالغ لڑکی، جسمانی طور پر بالغ لڑکی کا نکاح کسی بھی دوسرے شخص سے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں آ کر سوال کے اور جواب کے دو حصے ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ لڑکی، یہ کیوں اس نے اسلام قبول کیا؟ موٹا سا جواب ہے، معاشقہ تھا کسی کے ساتھ، شادی کی، اور جب ان کی شادی فرض کریں ہو جاتی ہے، آزادی سے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے مسلمان تھا پہلے، کلمہ شہادت بھی شاید اس کو نہ آتا ہو، عام زندگی میں بات کر رہا ہوں، اور لڑکی شاید ایک ہی دفعہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہو، باقی زندگی ان کی جیسے پہلے جس ڈگر پر گزر رہی تھی ویسے ہی گزرتی رہی ہوگی، تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس تبدیلی مذہب کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ رہی وہ لڑکی جو آزاد اسلامی ریاست میں گھر کی تربیت، ماحول کی تربیت، ریاست کے اندر رہنے کے وجہ سے اس کا مطالعہ اتنا ہو گیا، اس نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا، تو آزاد اسلامی ریاست میں جب بھی وہ بالغ ہوگی اس کو یہ مذہب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، دنیا کا کوئی قانون اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ آخری بار جو آپ نے بالغ کہا، تو اس میں بالغ کا مطلب ہے آپ کی 15-16 سال کی لڑکی یا 18 سال؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس چیز سے میں گریز کرنا چاہ رہا تھا اس طرف مجھے آنا پڑے گا۔ شریعت کے الفاظ ہیں تو ان کو ذرا بیان کرنا ذرا تھوڑا سا، جسے لوگ تو کر گزرتے ہیں، میرے لیے ذرا مشکل ہے پبلکلی، عوامی سطح پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ، حدیث میں پڑھ لیتا ہوں، رفع قلم عن الثلاثہ، 3 آدمیوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تشریح میں کرتا ہوں، وہ 3 کون سے ہیں؟ ایک بچہ حتیٰ یحتلم، تا وقتے کہ ہی ایجیکولیٹس، تا وقتے کہ اس کو احتلام ہو جائے، اور اسی طریقے سے اس کو، اس کا کاؤنٹر پارٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، لڑکی، ٹھیک ہے جی، unless she menstruates۔ پہلے لڑکا جب تک بالغ نہیں ہے، دوسرا سونے والا جب تک کہ وہ جاگے نہ ہو۔ ہمارا ایک ہی کافی ہے یہاں پر، باقی لمبی تشریح سے میں بچنے کی خاطر، جب بھی لڑکا یا لڑکی اس اعتبار سے جس دن بالغ ہو جاتے ہیں اس وقت ان کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یہاں آ کر نقطہ نظر کا فرق ہو جاتا ہے۔ سطحی اعتبار سے اس حدیث کو لیں تو بس جی وہ بالغ ہو گئے، ہر کام کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، مذہب بھی تبدیل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رفع القلم، قلم اٹھا لیا گیا، منکر نکیر نہیں لکھتے تا وقتے کہ یہ 3 بالغ نہ ہو جائیں، یعنی اس وقت تک ان کے گناہ ثواب نہیں لکھتے۔ اچھا، تھوڑا سا رہتا ہے، نہیں لکھتے، تو اس میں تو یہ تو معاملہ اللہ کا ہے،
وہ فرشتے نہیں لکھتے. دنیاوی امور تو ہم اپنے ماحول منڈی کے تحت طے کریں گے. دنیاوی امور میں ایران میں چلے جائیں 12 سال کی لڑکی کو بالغ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ فقہ اثنا عشریہ کے تحت ان کے لیے بھی یہی حدیثیں کام کرتی ہیں، مطلب انہی سے کام لیتے ہیں، لیکن انہوں نے 12 طے کر رکھا ہے. اس سے پہلے بھی بچی بالغ ہو سکتی ہے، تھوڑی سی بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ایک مدت کا متعین کر دی. تو اس لیے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو سطحی مطلب لوگ لیتے ہیں. محض کسی کے بالغ ہونے سے دنیاوی احکام اس پر مرتب اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طریقے سے لوگ سمجھ لیتے ہیں اس حدیث سے. اب آپ فرمائیے. اچھا، یہ لڑکی، اس کا نام ام مسکان مہک کماری تھا جو میں نے آپ کو مثال دی. اب اس لڑکی کا کیس پھر آگے جب بڑھتا ہے تو اس میں پھر یہ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھائی اٹ از اسٹیچوٹری ریپ، کیونکہ لڑکی بالغ نہیں تھی لیگلی. سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تب تک آ چکا تھا، اور یہ پہلی بار یہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو اپلائی کیا گیا تھا اس مثال میں، اور اس میں یہ سکسیسفل رہے اس کو واپس لانے میں، لڑکی کو واپس. اور جب لڑکی واپس آتی ہے تو اب مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے، جب اپنے ابو کے پاس گھر آتی ہے تو اب اس کو ہم مسلمان کنسیڈر کریں یا غیر مسلم کنسیڈر کریں؟ کیونکہ وہ شرعاً تو بالغ تھی لیکن لیگلی تو وہ نابالغ تھی. اور دوسرا، اس کی شادی جو ہے وہ بھی ابھی اس پہ جو کورٹ کا ڈیسیژن تھوڑا سا مبہم ہے. وہ اس نے اس کو شادی کو پوری طریقے سے میرے خیال میں انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک لڑکی بالغ ہو جائے اس کے بعد ڈیسیژن لے. اگر لڑکی کا کہتی ہے کہ میں ہسبینڈ کے پاس چلی جاؤں تو پھر وہ بھلے چلے جائے. میرے خیال میں کچھ اس طرح سے ہے، لیکن کنفیوژنس بہت ہیں. تو اب آپ اس کو آپ ریپ کہیں گے؟ یہ لڑکی لڑکا چلا گیا، اب سول سوسائٹی ایکٹرز اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ریپ ہے، یہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، ریپ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس بار ہم نے لڑکی واپس کر لی. اب لڑکی یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کا ریپ ہوا کہ نہیں ہوا، کس طرح سے؟ قانون کے تحت تو ریپ ہوا. رہا اسلام تو یہ لڑکی خود بتائے گی کہاں ہے، ماں باپ کے گھر ہوگی. لڑکی نے فیصلہ یہ دیا کورٹ میں، بات کی کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہوں، مرضی سے مسلمان ہوئی ہوں اور مرضی سے میں نے تھی نابالغ، لیکن میں اب اپنے ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں. اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں. میرے پاس ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، میں اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہوں، لیکن اب میں اپنے ابو کے پاس جانا چاہتا ہوں. اور مذہب کے بارے میں کیا کہا اس نے؟ اس کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. نہیں، اب کیا ہوں؟ اب اس کے بارے میں بعد میں کسی نے پوچھا نہیں، جواب نہیں. تو یہ تو پھر وہی جواب دے گی نا، سادہ سا جواب ہے. میرے کہے ہوئے تو نہیں بات چلے گی، نہ آپ کے کہے ہوئے پر. یہ تو لڑکی خود بتائے گی کہ اب وہ کیا ہے. فرض کریں کہ وہ کہتی ہے نہیں جی میں واپس اپنے مذہب کی طرف لوٹ آئی ہوں، تو مجھے آپ کو کیا حق ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں تم مسلمان ہو. اور فرض کریں کہ وہ کہتی ہے نہیں میں نکاح رہے یا نہ رہے عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ پر، میرے سابق شوہر کو آپ سزا دینا چاہیں دیں، جو مرضی کریں، میں مسلمان ہوں، تو وہ مسلمان رہے گی. چلیں، یہ تو بات کافی حد تک کلیئر ہو گئی. لیکن اب میں آپ سے وہ پہلا والا سوال پہ تھوڑا سا آؤں گا. جبر کو ہم ڈیفائن کیسے کریں؟ جبر کیا ہوتا ہے؟ جب اب کسی کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہو، ایک ہوتی ہے تبلیغ، دوسرے اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس میں یہ رومانس اور لو افیئر کا ہوتا ہے، جس میں لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک دوسرا لڑکا لڑکی کو کنونس کرتا ہے. لڑکی کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا پڑتا ہے کیونکہ معاشرہ سماج ایسا ہے ہمارا. تو اس قسم کی جو شادیاں ہوتی ہیں جس میں کنورٹ ہونا پڑے، بھلے بالغ ہو، اس کو آپ چھوڑ دیں، 18 سال سے اوپر کے ہیں کیسز بہت سارے، زیادہ تر وہ ہیں. تو اس میں اگر کوئی جو لڑکی ہے یا لڑکا مسلمان ہوتا ہے شادی کی نیت سے، اسلام سے اتنی اس کی گہرائی نہیں، سمجھ نہیں، لیکن مانوس انسیت ایک ہے، تو کیا وہ جبری مذہبی تبدیلی ہے یا نہیں؟ اگر عمر چھوٹی ہے، 16-17 سال کی ہے، 18 کی نہیں بھی،
لیکن وہ اسلام قبول کر لیتی ہے اور شادی کر لیتی ہے. تو دونوں کیسز میں عاقل 18 سال سے اوپر 18 سال سے نیچے دونوں کیسز کے حساب سے کس کو ہم جبری مذہبی تبدیلی کہیں؟ اس ساری گفتگو کو سمیٹ کر سوال الگ الگ کریں. 18 سال کے بعد جبری تبدیلی مذہب اور 18 سال سے پہلے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو جو آسان جواب ہے وہ میں پہلے اس کا سہارا لوں گا. 18 سال کے بعد تو سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور اس کا جواب بہت آسان ہے. یہاں نہیں دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں, کسی بھی ملک, معاشرت, مذہب, وہ مذہب تو شاید نہ میں کہہ سکوں, اسلام ذرا تھوڑا سا اس کا نقطۂ نظر الگ ہے. سیکولر ممالک میں اور جو لوگ مذہب کو ریاستی امور سے لا تعلق رکھتے ہیں وہاں اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس نے کیا مذہب اختیار کیا, کون سا چھوڑا, کب اختیار کیا, کیوں اختیار کیا, اس کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے والے کے جواب سارے میرے خیال ہے پچھلی گفتگو میں آ چکے ہیں کہ اس سے پہلے ریاستی قانون شادی کی اجازت نہیں دیتا. سندھ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. چنانچہ جب شادی کی اجازت نہیں دیتا تو وہ مذہب تبدیل اگر کرے گی تو شادی آگے نہیں ہو سکتی. دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. تو یہ کچھ اس طرح کا سے ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے. اس کو جبری کہہ سکتے ہیں اگر یہ شرط ہے کہ مسلمان ہونا ہے. یہ اگر شرط آپ لڑکی کے سامنے رکھتے ہیں تو کچھ کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جبر ہے, یعنی کہ آپ اس کو ایک شرط دے دیا کہ اگر آپ مسلمان ہوں گی تب شادی ہوگی. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی جبر ہے, اس کو بھی ہم جبری مذہبی تبدیلی کہیں گے. بغیر مذہب تبدیل کیے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لوگ یہ کہتے ہیں جو سول سوسائٹی والے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں کہ بھائی وہ ہندو رہے آپ مسلمان رہو بھلے, لیکن آپ شادی کر لو آپس میں. اس کا تو بہت ہی سادہ سا جواب ہے. کسی بھی بنیادی چیز میں بتا دیتا ہوں. کسی مسلمان بالغ مرد کی, پہلے مرد کی طرف آتے ہیں, مسلمان بالغ مرد کی شادی ایک تو کسی مسلمان بالغ عورت سے ہوگی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کتابیہ عورت سے ہو سکتی ہے. کتابیہ آج کل دنیا میں دو ہی باقی ہیں, ایک مسیحی برادری ہے اور ایک یہودی آبادی ہے. ان دو کے علاوہ اور خود مسلمان عورت کے علاوہ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں, 3 زمرے ہیں جن کے ساتھ کسی مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی. آپ کوئی کہے کہ میں ہندو سے, کسی ہندو لڑکی سے اس لیے شادی کروں گا کہ وہ ہندو ہی رہنا چاہتی ہے, تو اسلامی شریعت نہ اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ اس کی نکاح خوانی ہو سکتی ہے. اب اس پہ اعتراض ہے ان کا, سوسائٹی ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ہندو رائٹس ایکٹیوسٹ, کہ بھائی یہ اسلام میں شرعاً شرط کیوں ڈالی گئی ہے؟ یہ ملا جو ہیں, ریلیجس کلرک جو ہیں, علماء جو ہیں, ان کی شرارت ہے. یہ انہوں نے خواہ کہ یہ شرائط ڈالے ہوئے ہیں. اسلام جو اصل اسلام ہے اس میں اس قسم کی کوئی شرائط نہیں ہیں. کچھ لوگ پھر جو صوفی لوگ ہیں پھر وہ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو خرافات ہیں ملاؤں کی, اس میں اسلام ایسی چیز نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں شرط ہے کہ مسلمان ہونا پڑے نان مسلم کو؟ ممکن ہے مولوی صاحب ذرا دوسرے طریقے سے, جو عہد حاضر کی زبان ہوتی ہے, اصطلاحات ہوتی ہیں, لب و لہجہ ہوتا ہے, اور تھوڑا سا اور مجھے اجازت دیں ذرا آزادانہ رویہ اختیار کرنے کی, تو تھوڑی سی منافقت بھی ڈال لیتے ہیں گفتگو میں. مولوی ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے, سیدھی سادھی اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ دے گا. اب وہ بعض اوقات عہد حاضر کی زبان میں بات نہیں کر سکتا, بعض اوقات اصطلاحات کچھ اور ہوتی ہیں, سمجھنے والا سننے والا اس لب و لہجے کا عادی نہیں ہوتا. یہ کچھ مسئلہ ہے. اسلامی تعلیمات تو واضح ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں, یہی ہے وہ. اس میں مزید جو کوئی کہتا ہے تھوڑا سا اس کو کبھی آپ ملاقات کسی سے ہو تو اسے کہیں ذرا پڑھ کر مجھے بتائیں کہ یہ کوئی اسلام پڑھا بھی ہے, کوئی حدیث کی کتاب, کوئی قرآن, کوئی تفسیر. وہ آپ نہ جاؤ مولوی کے پاس, چھوڑو مولوی کو نکال دو,
لیکن اسلام تو چھپا ہوا موجود ہے. آج کل تو یہ ویڈیو آڈیو اور یہ نیٹ پر ہر چیز موجود ہے نا جی. اچھا ایک دوسری پھر را ڈیفینیشن ہے اس کی. یہ تو ہم نے کچھ پیچیدہ باتیں کی، لیکن ایک تو سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کو گن پوائنٹ پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علماء ہیں ریلیجس کلیرک، انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ ہندو جو ہے ان کو مسلمان کرنا ہے، ان کی جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ نوجوان، ان کو اٹھانا ہے، اٹھا کے گن پوائنٹ پہ ان کو اٹھا کے آپ ادھر لے آئیں اور اس کو مسلمان کرنا، اس کو اتنا ہراس کرنا ہے کہ وہ بالکل مجبور ہو جائے، مسلمان بھی ہو جائے، شادی بھی کرے اور پھر کچھ بولے بھی نہیں اگر کورٹ میں جائے تو اس قسم کی ایک طریقے سے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کیسز کو. اور تو اس قسم کے کیسز آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ہندو لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ ہوگا، آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ اس قسم کے کیسز جس میں فزیکل ٹارچر بھی ہو، جس میں بلیک میل بھی ہو، جس میں ہندو برادری منارٹی کرسچن اقلیت سمجھ کے ان کو سپریس کیا جا رہا، ان کی لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا اور اس کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا. کتنے کیسز آپ کے نظر سے گزرے ہیں 30-40 سال میں؟ آپ کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک عمر بھی ہے، کیا آپ کا تجربہ رہا اس میں؟ آخری سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن جو سوال آپ کا اگر میں اس کا خلاصہ نکالوں تو یہ ہے کہ کسی لڑکی کو گن پوائنٹ پر یا طاقت کے زور پر اٹھا کر لے جائیں اور جبراً کسی کے شادی کر دیں، بھائی یہ تو اس پر تو کوئی دوسری رائے کسی بھی ملا مولوی کی نہیں ہو سکتی. نہ کوئی عالم آپ کو یہ جواب دے گا، نہ کوئی اسکالر آپ کو اس طرح بتائے گا. سیدھا سادہ یہ جرم ہے. جو بھی یہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے ملکی قانون کی زد میں آتا ہے، اور اس کو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی سمری ٹرائل کر کے اس کو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ یہ اقلیتیں جو ہمارے ملک میں ہندو ہوں، مسیحی ہوں، احمدی ہوں، کوئی بھی اقلیت ہو، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں اور ان امانتوں کی حفاظت ہم سب پر واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ 4-6 طاقتور مسلمان آئیں اور ہندو لڑکی کو اٹھائیں اور گاؤں وہاں تماشا دیکھتا رہے. گاؤں سارا مجرم ہے وہاں پر. یہ جرم ہے اور اس جرم کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. اچھا کوئی انٹرنیشنل ایجنسی اس نے الزام لگایا ہے کہ میاں مٹھا جو ہے اس کے فارم پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لڑکیاں ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کی جبراً مذہب تبدیل کر کے شادی کی جاتی ہے اور پھر کہیں سیل آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں مٹھا کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے یا کیا کیا جائے اس کے؟ دیکھیے اس معاملے میں جب تک مجھے کوئی صریحی معلومات نہ ہو میں کیا جواب دے سکتا ہوں. میاں مٹھا تو اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. سادہ سا فوری جواب تو یہ ہے. لیکن پچھلے دنوں مجھے کچھ لکھنے کا موقع ملا. لکھنے کا جب موقع ملا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا سندھ کے اندر. اس میں ہندو بھی تھے، اور ہندو میں محاورتاً یا اصطلاحاً کہہ رہا ہوں، ہندو سے مراد ہندو نام کے لوگ، وہ خود کو ہندو کہتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دلت ہیں یا کوئی اور بھیل ہیں، بس ہماری ذات ہے. اچھا بھائی آپ ہندو جی قطعاً ہم ہندو نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے کہ وہ ہندو ہیں یا نہیں ہیں. ان سب سے جو میرے لکھنے کے موضوعات کے تحت آئے میں نے ان سے رابطہ کیا، انٹرویو لیے، لکھا. اسی میں میاں مٹھا بھی آ گئے. تو جو کچھ مجھے پتہ ہے، میاں مٹھو ایک اچھے مسلمان ہیں. اور پھر میں نے ایک اور سندھی دانشور سے رابطہ کیا تو انہوں نے میری معلومات میں بہت اضافہ کیا. وہ کہنے لگے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. 4 درگاہیں ایسی ہیں سندھ میں جن کو انگریزوں نے اپنے دور میں یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ آن بہاف آف اسٹیٹ، ریاست کی جانب سے آپ ہمارے یہاں پر کیا ہے، مختار ہیں. ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہے
تو آپ اس کے قانونی نزاکتیں سامنے رکھتے ہوئے، یعنی وہ بالغ ہے، خود مختار ہے، مرضی سے آیا ہے یا آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ اس کو کلمہ طیبہ پڑھائیں اور ایک سرٹیفکیٹ دے دیں۔ یہ 4 درگاہیں سندھ میں واقع ہیں، انہی میں سے ایک برچنڈی ڈیرکی میں واقع ہے، میاں مٹھا بھی اسی میں ہے۔ جب میاں مٹھا سے میں نے بات کی تو اس نے کہا بھائی ہم تو سائیں اس سے بھی آگے جاتے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی آئے تو ہم سب سے پہلے تو اس کے والدین کو بلاتے ہیں، پولیس کو بلاتے ہیں، شناختی کارڈ، بلکہ اس سے پہلے شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، اگر ہو شناختی کارڈ پھر والدین سے کہتے ہیں بھائی یہ آئی ہے لڑکی، ذرا مل لو، اس کو دیکھ لو، اس کے بعد پولیس کو بلاتے ہیں، اس کے بعد وہ بالغ ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا، ہم کیوں روکیں اس کو؟ جب ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس ریاست کا اختیار جو تسلسل انگریز کے دور کا چلا آ رہا ہے، نہ بھی ہو تو ہمارے پاس کوئی شخص اسلام قبول کرنے آئے، عاقل بالغ ہو، تو ہم کیوں اس کو منع کریں؟ کون سا قانون ہمیں روکتا ہے؟ پھر کئی مثالیں انہوں نے دیں کہ ایک مثال انہوں نے دی، اس تحریر میں نے لکھا بھی تھا کہ ایک دفعہ ایک مسیحی لڑکی آ گئی مسلمان لڑکے کے ساتھ کہ جی شادی کریں گے، اسلام قبول کراؤ۔ کہتے ہیں ہم نے جب اس کو ٹٹالا ادھر سے ناپ تول کیا لڑکے کو، تو پتہ چلا اس کی پہلے شادی ہوئی ہے، یا کچھ اس طرح کا کیس تھا پیچیدہ سا۔ تو جب اس کو تھوڑا سا چھترول وغیرہ کی طرف ہم جانے لگے تو وہ بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اب لڑکی ہمارے پاس، بالغ لڑکی، اب کیا کریں؟ اب رات تو ہم نے اس کو اپنے بیٹی کی طرح وہاں سے رکھا اپنے سسٹم میں، ہمارے پاس سسٹم ہے پورا، یہ میاں مٹھا کا کہنا ہے۔ اگلے دن ہم نے سکھر میں وہاں جو ان کے پادری ہیں اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ جاؤ بھائی اپنی لڑکی لے جاؤ، اور کیا۔ تو اس ساری گفتگو کا اور جو میری اپنی معلومات ہیں وہ تفصیل تو میرا خیال ہے کہ آپ میاں مٹھا سے رابطہ کریں، لیکن جہاں تک اللہ نے مجھے فہم دیا ہوا ہے، میں نے جو نتائج نکالے ہیں سندھ کے لوگوں سے، دلت سے، وہاں کے مقامی جو کم ذات کے جو ہندو کہلاتے ہیں ان سے میری خوب گفتگو ہوئی، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو پاکستان میں ایک پورا گروہ ہے جو فوراً ناچنے لگ جاتا ہے، تو میاں مٹھا ان کا ٹارگٹ ہے۔ میاں مٹھا نے کہا کہ اگر ایسے ہو تو، اب مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں، میں اپنی بلدیہ کا کہتے ہیں میں چیئرمین رہا ہوں اور ووٹر میرے ہندو ہیں، مجھے ووٹ کیوں دیں؟ تفصیل آپ خود جائیں، آپ تو لاڑکانہ کے ہیں، ذرا تھوڑا سا سفر کر کے، برچنڈی یہ قریب ہی ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ لالچ دے کے مسلمان کرنا بھی فورس کنورژن ہے۔ ایک ذوالفقار حالے پوٹر ہے، ایک این جی او کی طرف سے انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ جو سماجی معاشی لحاظ سے مجبور ہیں اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگر ان کو مسلمان کیا جائے تو وہ بھی فورس کنورژن ہے، اس نے رپورٹ میں لکھا ہے۔ پھر بیت السلام والے کام کر رہے ہیں سندھ میں، بہت سارے مدرسے ہیں، مشنریز ہیں، کرسچن بھی کام کر رہے ہیں، احمدی قادیانی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بھی کریں۔ لیکن زیادہ تر اعتراض اٹھتا ہے کہ جب مسلمان جو ہے نا ہندو کو یا کرسچن کسی نان مسلم کو مسلمان کرے تب اعتراض کرتے ہیں۔ اب بیت السلام والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان ہندوؤں کو جو نہ پورے ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، کولی بیل ٹائپ، وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں بہت سارے زمینداروں کے پاس، کسی کا قرضہ اتار دیا اور اس کے بعد اچھا ان سے کوئی سلوک کیا، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو گئے، یا ایسے آپ کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیت السلام والوں کے پاس گئے تو ہمارا قرضہ اتر جائے گا اور اس بدلے میں ہم مسلمان ایکسچینج۔ تو اس قسم کی اس طرح سے مسلمان کرنا کیا شرعاً جائز ہے؟ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ یا اس کو ہم جب بھی جبری مذہبی تبدیلی کہیں، اس قسم کی مذہبی تبدیلی کو کیا کہیں؟ پوری فیملیز ہو رہی۔ یہ سوال ذرا پیچیدہ سا ہے اور اس کا جواب خاصا مشکل ہے۔ پیچیدہ یوں کہ قانون، یاد رکھیے ہم قانون کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے
قانون کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں۔ ضمناً ذرا تھوڑے سے ایک پہلو کی طرف نکل جائیں تو شریعت بھی بیچ میں آ جاتی ہے جو ہمارا سپریم لا ہے۔ تو اس میں قانونی تناظر جو بات ہم کرتے ہیں تو خاصا دشوار ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے ثابت کرنا کہ آپ کہیں کہ جی یہ آپ نے اس کو لالچ، کوئی طمع، کوئی ہرس دے کر اسلام اس سے قبول کروایا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں دیا۔ اچھا، اب پھر کہیں یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے، ایک گھر بالکل ہی خالیات ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ روزگار ہے ان کے پاس کوئی، نہ کوئی کھانے پینے کا ہے، زکوٰۃ اور خیرات پر وہ پلتے ہیں، جو ہی اسلام قبول کرتے ہیں گھر میں خون برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لالچ دے کر اسلام قبول کروایا گیا ہے، وہ قانون کے اعتبار سے تھوڑا سا ان کو یہ سہولت ان کو مل جائے گی کہ ہاں جی یہ تو پہلے تو یوں تھے اب یوں ہو گئے، لیکن عملاً ایسے نہیں ہوگا۔ عملاً جب ان سے پوچھا جائے گا تو آپ جہاں جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیے، فرض کریں کہ ہاں کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے تو مسلمان کس طریقے سے اس کے گھر پہ ہجوم کریں گے؟ کوئی کپڑوں کا جوڑا دے گا، کوئی پھول لے کر جائے گا، کوئی مٹھائی لے کر جائے گا، کوئی پوچھے گا یہ کون ہو تم؟ جی میں یوں ہوں، میری بچی چھوٹی ہے اسکول، اچھا بچی میں پڑھاتا ہوں۔ یہ تو آگے مسلمانوں کا اثار ہے۔ تو اس لیے یہ ثابت کرنا قانون کی نظر میں بعض اوقات یہ مشکل ہی نہیں ناممکن بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک شخص کسی مذہب کو حالت بلوغ میں، ایڈلٹ ہوڈ میں آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا تو کیوں شور مچا رہے ہیں آپ؟ اس کو اسلام قبول کرنے تو انہیں قرضہ جو آپ اس کا اتارتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے وہ احسان پہ احسان کرتا ہے آپ کہ بھائی چلو میں مسلمان ہوں، آپ نے میرا قرضہ اتارا، میں مسلمان ہوں۔ اب سوال کی نوعیت بدل گئی ہے، اب سوال کی نوعیت بدل گئی ہے۔ پھر بھی اس کا اگر وہ بالغ ہے تو اسلام معتبر سمجھا جائے گا، اس کے اسلام پر کوئی داغ نہیں ہے اگر وہ بالغ ہے تو، ہے نا جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انسینٹیو تو لائف پہ کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شادی میں دیکھ لیں، روزگار میں دیکھ لیں، کوئی خرید و فروخت میں دیکھ لیں۔ آپ نے کبھی راہ چلتے ہوئے کسی کو شخص کو تحفہ دیا؟ نہیں دیتا کوئی بھی۔ خیرات دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے، راہ چلتے ہوئے کو کہیں بھائی یہ میں آپ کو ایک پھولوں کا گلدستہ دیتا ہوں، بھائی کیوں؟ کیا انسینٹیو ہے آپ کا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی انسینٹیو نہ ہو، کوئی ایک محرک نہ ہو کسی چیز کا، اس وقت تک انسانی تعلقات الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ یہاں بھی وہی صورت ہے، ایک شخص اسلام قبول کرنے کی طرف یعنی ٹریول کرتا 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 بارڈر لائن تک پہنچ گیا، اب آگے قرضہ اس کا کھڑا ہے، کچھ اس کے اندر بھی تو دل میں ہلچل ہوئی ہوگی نا۔ ہر شخص تو یہ نہیں کرے گا نا۔ آپ لسٹ مرتب کریں، سروے کریں، 100 آدمی ہیں جن پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے قرضہ ہے، انہیں کہیں کہ بھائی آپ ایک ہی سطح کے لوگ ہیں، ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، ایک ہی ان کی مالی حالت ہے، ایک ہی طرح کی۔ اب آپ ان 100 آدمیوں کو کہیں کہ بھائی ہم آپ کا قرضہ ادا کرتے ہیں تو آپ اسلام قبول کر لیں، کیا خیال ہے؟ سارے کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ممکن ہے 2 کریں، ممکن ہے 4 کریں، ممکن ہے 10 کر لیں۔ آپ فرض کریں 10 کرتے ہیں، اب 10 کے لیے الگ سے آپ کو ایک مطالعہ کرنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گی، سروے کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں قبول کیا۔ ان کے اندر کوئی ہلچل ہوئی ہوگی، ان کا دوست مسلمان تھا، ان کے کوئی خاندان میں مسلمان ہو چکا تھا،
انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی, کسی کی تعلیم ذرا زیادہ تھی, ہے نا جی. اس میں اتنے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو قانون کی نظر اس پر پڑ ہی نہیں سکتی. چلیے ایک ہسٹری تاریخ کا سوال ایک آپ سے کرتے ہیں کہ ایک پاپولر بیانیہ ہے سندھ میں تو بہت ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, اور جب راجہ ڈاہر اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوا تو اس میں جب راجہ ڈاہر کو شکست ہوئی تو ہزاروں کو جبراً وضع طویل کیا گیا. لیکن شاید آپ کو پتہ ہو کہ زیادہ ہم سے کہ کس طرح سے جو ہے نا تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا یہاں پاکستان اور سندھ کے اور گجرات وغیرہ ہندوستان کے مسلمانوں کو. لیکن میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ اگر مسلمان جبرن کیا گیا اور تلوار کے زور پہ کیا گیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو, تو یہ کرسچن بھی تو لوگ ہوئے, تو کیا ان کو صرف امن کے ساتھ کیا گیا اور اسلام صرف تلوار کے زور پہ پھیلا کیا ہے؟ یہ سوال جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کسی نہ کسی شکل میں اس سوال کا یا اس مخمسے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس سوال کی نوعیت عوامی نہیں ہے, علمی ہے. مجھے ذرا تھوڑا سا بولنے دیجئے. اس سوال کی نوعیت عوامی نہیں ہے, علمی ہے. جب آپ اس کو عوامی سطح پر لے آئیں گے تو بس ووٹنگ کرائیں, جمہوریت ہے, 100 آدمی 500 جمع ہو گئے آپ کے سامنے, 2-1 لیکچر دیں ان کو, تقریر کریں. آدھے کہیں گے تلوار کے زور پر, کچھ دوسرے جو شروع سے جن کا اعلان ہے نہیں جی وہ تو انسانی تبلیغ کے ذریعے, انسانی کردار کی کردوں کی وجہ سے اسلام پھیلا, صوفیاء نے پھیلایا. یہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں باتیں یعنی بیک وقت صحیح بھی ہیں اور بیک وقت غلط بھی ہیں. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تو وہ بھی صحیح ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا وہ بھی صحیح ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا لہٰذا ہمیں جہاد کرنا چاہیے, وہ غلط نہیں ہے, صحیح ہے. ایک دوسرا شخص ہے, یہ میں علمی سطح کی بات کر رہا ہوں, دوسرا شخص کہتا ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, وہ بھی اتنا ہی صحیح ہے. اب پھر یعنی آپ بظاہر میرے دونوں باتیں متضاد ہیں آپس میں کہ ایک شخص کہتا ہے جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا, دوسرا کہتا ہے نہیں جی اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. بھائی صاحب سادہ سا اس کا جواب ہے کہ جب اسلام کسی جگہ لشکر کشی کرتا ہے, جیسے راجہ داہر اور سندھ کا کیس ہی دیکھ لیں, تو وہاں تو عربوں نے, مسلمانوں نے سندھ کے بڑے حصے پر قبضہ کیا تھا نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہنا کہ تلوار سونت کر کسی کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو, یہ کہیں بھی نہیں ہوا. چنانچہ اس اعتبار سے تو تلوار کے زور پر پھیلا کہ مسلمان تلوار لے کر آئے, آج کل کلشنکوف لے کر آئیں گے اور آئندہ چل کر شاید راکٹ لانچر بھی لے کر آئیں جب کہ ان کے پاس سہولتیں ہو گئیں. تو یہاں تک تو یہ درست ہے کہ یہ تلوار وہاں پہنچی ایک خطے پہ, لیکن اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ مغل کتنے مسلمان تھے اور کہ اسلام کی سطح کتنی تھی, کتنے سال انہوں نے حکومت کی. مغلوں سے پہلے اور لوگ بھی تھے نا, خلجی تھے, التمش تھے. تو ہندو ختم کیوں نہیں ہوئے یہاں پر؟ کسی کو انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی اسلام قبول کرو. کوئی مجھے تو یعنی اگر کوئی اکا دکا کہیں کسی جگہ پر کوئی رپورٹنگ ہوئی ہو, تاریخ میں تو ہوتی ہے چھوٹی موٹی, لیکن ریاستی سطح پر یا عوامی سطح پر کوئی تلوار سونت کر کسی کو کہا گیا ہو کہ لاؤ بھائی تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے, ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا. تو نہ سندھ میں ہوا, نہ ہندوستان میں ہوا, نہ کہیں اور ہوا تو بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اسپین میں ہوا اور اب ہندوستان میں کیا وہ نعرہ ہے آج کل, گھر واپسی. یہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمانوں نے ایسا
تلوار کے زور پر اس طرح اسلام کبھی نہیں پھیلایا۔ اب جو لوگ ضد کرتے ہیں نہیں جی وہ جو عوامی سطح پر آ کر نہیں جی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، صوفیاء نے پھیلایا، او بھائی یہ کون کہتا ہے صوفیاء نے نہیں پھیلایا؟ دونوں چیزوں کو جوڑتے کیوں ہو؟ ابتدائی طور پر اسلام تلوار کے ذریعے آیا، کون سا صوفی آیا تھا سندھ میں اس وقت؟ ہندوستان کے یہ حصہ جسے آج کل سندھ کہتے ہیں، یہ لاہور مٹگمری، پرانا مٹگمری ساہیوال تک تھا، پنجاب کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ سارا بلوچستان اس میں شامل تھا، ادھر خیبر ہمارے صوبے کے بڑے حصے اس میں شامل تھے، یہ پورا ایک ملک تھا۔ اس ملک میں راجہ داہر کی آمد سے پہلے سیاسی پناہ لینے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں عرب سندھ کے اندر موجود تھے، انہوں نے کتنا اسلام پھیلایا تھا۔ لیکن پہلے میں سندھ سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر تلوار سونت کر یا گن پوائنٹ پر کسی کو اسلام قبول کروائیں تو یہ ایسا کام کرنے والا بجائے خود مجرم ہے۔ ایسا اسلام بعد میں ممکن ہے کہ اللہ جانے اور وہ اسلام قبول کرنے والا اس کی نسلیں آگے اللہ اس کے درجات بلند کریں، جو مرضی کریں، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس شخص نے جرم کیا ہے، اس طرح اسلام کی کوئی تعلیم کسی رتی برابر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی کو ذرا میں پھیلا کر سندھ پر لاگو کرتا ہوں، سندھ میں بھی ایسے نہیں ہوا۔ جب اسلامی تعلیمات آج 21ویں صدی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو 14 ساڑھے 14 یا 1300 سال پیچھے چلے جائیں، وہ لوگ مجھ سے زیادہ اسلام جانتے تھے۔ میں تو ایک اسلام کا طالب علم ہوں اور اسلام کے ذریعے روٹی روزی کما رہا ہوں، وہ لوگ دائی اور مبلغ تھے، وہ ساری اسلامی، تو وہ فقیہ بھی تھے اپنے وقت کے، وہ ہم سے یہ چیزیں زیادہ جانتے تھے۔ ایسا اسلام سندھ میں کہیں نہیں پھیلا۔ چنانچہ ذرا اگر میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں تو بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تاریخ کی کتابوں پر نظر نہیں ہوتی، اور اگر پڑھتے ہیں تو ایسی کتاب تلاش کریں گے جو ان کے اپنے نقطہ نظر کے قریب ہو۔ جو اصل ماخذ ہیں وہاں ہر آدمی کی نہ رسائی ہوتی ہے نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے۔ لیکن جو میں بات آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اصل ماخذ کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں۔ محمد بن قاسم نے جب وہاں اپنی حکومت مستحکم کر لی تو اس کو بلاوا آ گیا واپس دارالخلافہ سے کہ واپس آ جاؤ۔ تو پھر کیا کیا تھا اس نے؟ نیشنلسٹوں سے پوچھئے، میں بتا دیتا ہوں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ راجہ داہر کا بیٹا جیسیہ، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تلوار کے زور پر نہیں، دل کی گہرائی سے اس نے اسلام قبول کیا، اور محمد بن قاسم نے اپنی جگہ پر گدی پر بٹھایا اور خود بغداد چلا گیا۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، یا پالیسی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، ہماری لیجسلیچرز ہیں ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، کس قسم کا قانون بنانا چاہیے ان کو، ایج لمٹ کیا رکھنی چاہیے، شریعت کتنی اجازت دے سکتی ہے، کتنی اس میں فلیکسیبلٹی ہے، کیا مذہبی تبدیلی کی عمر بھی 18 سال کر دی جائے جیسے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ 18 کی بجائے 21 کر دینا، آپ 25 کر دیں، آخری جو ہوتی ہے کسی بھی دنیا کے کسی قانون میں۔ جن لوگوں نے اس پر شور مچانا ہے وہ پھر بھی تتے توے پر شور ہی مچاتے رہیں گے، ہے نا جی؟ بدقسمتی یہ ہے، میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن جتنا کچھ میں نے دنیا دیکھی ہے تھوڑی سی، جن جن ملکوں سے اور جن جن ملکوں کے باشندوں سے واسطہ میرا پڑا ہے، میرے سامنے اپنے پاکستان اور بہت تھوڑی حد تک ہندوستان اور کسی حد تک بنگلہ دیش، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو اپنے میلے کپڑے بیچ چوراہے میں جا کر دھوتے ہیں۔ دنیا
جو کچھ کرتی ہے اپنے ملک کے اندر ہی ہوتا ہے. ذرا مجھے بتائیے کہ یہاں افغان مہاجرین کتنے ہیں؟ لاکھوں میں ہیں. پچھلے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں 30-40 سال پہلے تو یہ 30-40 لاکھ تک تھے، اور وہاں ایک حکومت کے خلاف جہاد کر رہے تھے. کبھی سنا کہ انہوں نے اس حکومت کے خلاف یہاں جلوس نکالا ہو؟ برما کے لوگ یہاں کتنے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کراچی میں برما کے لوگوں نے برما کے مسلمان اقلیت کے خلاف جلوس، یعنی ظلم کے خلاف جلوس نکالے ہوں؟ نہیں ہوتا. بدقسمتی یہ ہے، یہ صرف پڑھے لکھے ان پڑھ کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور ویل کنیکٹڈ ہیں بیرون ملک ایجنسیوں کے ساتھ، یہ سب سے زیادہ فطور ان کا پھیلایا ہوا ہے. آپ 25 سال کر دیں پھر بھی یہ شور مچائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون تھی، یہودی تھی، ان کا پرانا نام تو مجھے نہیں پتا، یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن یہاں آ کر وہ مریم جمیلہ کہلائیں. اور 30 سال پیچھے تک مجھے یاد ہے کہ ان کی 32 کتابیں انہوں نے انگریزی میں لکھی تھی. مسلمان، انہوں نے اسلام قبول کیا، پاکستان تشریف لائیں بحری جہاز پر، لاہور میں انہوں نے قیام کیا، لاہور میں ایک شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ان سے بچے پیدا ہوئے، اور ابھی 3-4-5-6 سال پہلے 4-5 سال پہلے فوت ہو گئی ہیں وہ. کبھی آپ نے یہاں کسی میڈیا پہ کوئی ان کا آرٹیکل، کوئی مضمون، کوئی کچھ سنا پڑا؟ نہیں پڑا ہوگا. اسلامی ریاست میں ذرائع ابلاغ کی یہ حالت ہے، اور اگر یہاں سے کوئی اسلام کے خلاف بولنا شروع کرے تو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اس کے لیے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 18 کریں، 25 کریں، 40 کر دیں بھلے. اب میں اس سوال کو، آپ کے جواب جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ سن لیا آپ نے. تھوڑا سا میں اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال کے سکوپ سے باہر نکل کر کچھ بیان کروں. اب اسلام وہ نہیں رہا جو 40-50 سال پیچھے تھا. کون سا اسلام ہے ہندوستان میں؟ ذرا مجھے بتائیے مسلمانوں کا کیا تناسب کیا ہے؟ سرکاری کتنے ہیں؟ ریاستی آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ تک. 15 اشاریہ کچھ آخری مردم شماری میں سرکاری. آزاد ذرائع اس کو 20 تک لے جاتے ہیں، 22 تک بھی لے جاتے ہیں. مسلمان خود کو وہاں 22 کہتے ہیں، ہم 22 مان لیتے ہیں. باقی کتنے بچے؟ 78 بچے. 78 میں سکھ مشکل سے 1-1.5% نہیں ہوں گے. پارسی، جیوز، بدھ کافی ہیں، باقی یہ سارے غیر مسلم ہی ہیں نا. اور حکومت کس کی ہے؟ ہندو کی، ہندتوا والے، بی جے پی کی ہے، اور مودی کی حکومت ہے. تو یہ قانون ہر چوتھے دن ایک ریاست میں نیا ان کو کیوں پیش کرنا پڑتا ہے لو جہاد کے خلاف؟ بھائی 20-22 زیادہ ہوتے ہیں یا 78-80 زیادہ ہوتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ کوئی پنجہ آزمائی کا نہیں ہے، طاقت آزمائی کا نہیں ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ اگر فورس کنورژن کا نہیں، سنتے جائیے. یہ پنجہ آزمائی یا طاقت آزمائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فکری طاقت اور توانائی کا ہے. اسلام میں وہ فکری طاقت اور توانائی، اور اس سے بھی میں آگے اگر عام ایک داعی کی حیثیت سے کہنا چاہوں تو اس کے اندر وہ کشش موجود ہے جو لوگوں کو خود اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے، اور اس جال سے کوئی شخص نکل نہیں سکتا. یہ ہندوستان کی مثال دی. یورپ میں چلے جائیے، 78, 79, 80 میں ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے باول پور آئے تھے،
اور ان کے وہ خطبات بہاولپور بڑی مشہور کتابی شکل میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپ چکی ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور بھی زبانوں میں بھی ہوا ہوگا۔ اس وقت کے ایک لیکچر کا میں آپ کو اقتباس سناتا ہوں کہ پیرس شہر میں ڈاکٹر حمید اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی صحافی عام ادھر ادھر کا یا مولوی نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر حمید اللہ جو کونا مشق ریسرچر تھے جن کی شناخت ہی ایک محقق کی ہے، کہتے ہیں کہ پیرس شہر میں ہر روز 7-8 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ 1978-79 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے یا نیٹ کھول کر امریکہ یورپ میں دیکھیے اسلام کس طرح قبول ہو رہا ہے، کتنے تیزی سے۔ شاید تیزی کا لفظ میں جلدی میں استعمال کر گیا ہوں، تدریج کہنا چاہیے مجھے، بتدریج یہ چیز آگے جا رہی ہے۔ جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں اور اسلام اپنا آپ منوا رہا ہے۔ کیوں منوا رہا ہے؟ یہ کوئی نسلی یا لسانی یا کسی علاقائی آبادی کا مذہب نہیں ہے۔ اس برادری میں شامل ہو جائیں، آپ ایک عالمگیر مسلم امت کے فرد ہیں، یہ پیغام ہے۔ اور جو پیغام ہے وہ یونیورسل ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم اللہ کے نبی، اللہ کے بندے تھے، اور سارے ایک، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لیجئے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہر کسی کے لیے باعث کشش ہیں، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے نام کمایا۔ تو اس لیے یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ لا آف نیچر کی قبولیت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ سندھ کو ہی دیکھ لیں کہ ادھر جو زیادہ تر مخالفین ہیں یا جو اس ایشو کو اٹھاتے ہیں اس میں مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور سیکولر خیالات کے لوگ ہیں۔ آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا دائی کا، تو آپ دائی بھی ہیں، تو ایک مسلمان دائی کو مسلمانوں میں تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، یا حالانکہ مسلمان ہیں بھی زیادہ، یا جو منارٹی اقلیت ہے ان پہ جا کے فوکس کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ سوال مختلف رنگوں میں اور مختلف عبارتوں میں طرح طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے والے بالعموم وہ ہوتے ہیں جو انسان کی، اسلام کی دعوت کو محدود کرنا چاہتے ہیں یا انہیں پسند نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ میں آپ کی طرف روح سخن نہیں ہے میرا، آپ کیونکہ خود آپ واضح کر چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی وہ ایک جگہ تبلیغی جماعت والے گئے تو پوچھا جی کہاں سے آئے ہو؟ جی میں جی پنڈی ضلع سے آیا ہوں، راول پنڈی سے۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی وہ جنگی سیدہ رہتا ہوں۔ اچھا، جنگی سیدہ، تو جنگی سیدہ میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو آپ یہاں سکر میں تشریف لائے ہو یا صومالیہ میں آئے ہو؟ یہ ایک عام سے یعنی ایک مسئلہ ہے۔ اب اگر اس طرح کر لیں تو پھر کشمیر کے اور کسی وقت بوسنیا کے مسلمانوں کو جب ضرورت تھی مالی ہماری اور دوسری سفارتی، تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے محلے میں سب لوگوں کو کھانا ملتا ہے، جی سب کو نہیں ملتا، تو پھر آپ کشمیریوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ اور بھائی یہ انسانوں کا ذوق ہوتا ہے، ہر شخص کا ذوق مختلف ہے، کسی کو ایک طرح کا پھل پسند ہے، کسی کو ذرا دوسرے ایک طرح کا پھل پسند ہے، کوئی غذا کی ایک شکل اختیار کرتا ہے، کوئی دوسری۔ بین ہی دعوت کے بھی یہی اسلوب ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے بھائی یہ محلے میں میرے وسائل اتنے نہیں ہیں، نہ میں سائیکل چلا سکتا ہوں، تو دائیں بائیں محلے والوں سے مل کر ان کو اللہ رسول کا دعوت دے دیتا ہوں۔ تھوڑے سے ایک شخص کے پاس ذرا زیادہ وسائل ہیں تو وہ اپنے محلے سے نکل کر شہر کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اس کا تعلیمی ذوق ہے، وہ کالج اسکول قائم کر دیتا ہے نا جی۔ تو اسی طرح جب کسی کا کوئی ذوق یا ضرورت یا ایک سلسلہ بڑھ جاتا ہے، مثلا مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں یہ ساری دنیا یہ اس کو دعوت دین کی دعوت دی جائے، لیکن کیا میرے پاس وسائل ہیں اتنی، میں کس کس کو مسلمان کر سکتا ہوں؟
اب آدمی کہے اچھا بھائی تم اس کو اسلام کی دعوت دے رہے اور خود تم نے کل فلاں حرکت کی تھی، اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، اس طرح کے اعتراضات کا اور اس طرح کی لایعنی گفتگو کا۔ جو شخص کا جس کا جتنا ذوق ہے وہ اتنا کام کرتا ہے۔ اب دستار عیدی ہیں، کوئی دوسرا آدمی اب دستار عیدی بننا چاہے تو اس کو اتنی ہی عمر چاہیے۔ حکیم سعید دوسری طرح کے آدمی تھے، انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے ہر شخص کا ذوق اور ضرورت الگ الگ ہوتا ہے۔ اس بحث میں لوگوں کو پڑے رہنے دیجئے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو یعنی ہمیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ آپ ذرا کسی دن چلے جائیے کسی سیمینار میں، کوئی کرسچن کا یا ہندوؤں کا، وہ جب جبری تبدیلی مذہب کے خلاف اگر مثال کے طور پر بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اگر 4 کرسچن ہیں تو 8 مسلمان بھی بیٹھے ہوں گے، اور وہ ان سے بڑھ کر بول رہے ہوں گے، میں نے کئی دفعہ دیکھا۔ تو یہ ایک الگ سے مذہب ہے، یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ کرسچن ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میں کہنا چاہوں تو یہ لوگ سیکولر بھی نہیں ہیں۔ مجھے تھوڑی سی آزادی لبرٹی دیں تو میں کہوں گا کہ سیکولرزم یا لبرلزم جسے کہتے ہیں صحیح اصل شکل میں بڑی مقدس چیز ہے۔ وہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے جسنڈا، کیا نام ہے اس کا، وہ جو پچھلے سال دہشت گردی ہوئی تھی تو اس نے سارے مسجد میں لوگ مارے گئے تھے، کس طریقے سے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، وہ نمائندہ ہے سیکولرزم کی۔ چلے جائیے ادھر کینیڈا میں، جسٹن وزیر اعظم ہے ان کا، وہ نمائندہ ہے سیکولرزم کا۔ اور یہاں پہ لوگ فورس کنورژن ایشو پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مودی نمائندہ ہو سیکولرزم کا، یا یہاں میں کسی کا نام نہیں لیتا، پاکستان میں سیکولرزم وہ کوئی بھی سیکولرسٹ نہیں ہے، کوئی لا دین نہیں ہے، اس کا مطلب دین دشمنی ہے یہاں پر۔ ترکی کا کیس یہی تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کس حد تک وہاں عوامی سطح پر یہ تبدیلی آئی ہے، میرے سامنے کوئی سٹڈی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، عورت مارچ میں بھی لوگ بینر لے کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی فورس کنورژن ہو رہی ہے، ہزاروں لڑکیوں کا جبرن مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سیمسن سلامت ہیں رواداری تحریک کے، جو سیفران کلر کا ایک رومال مفلر بھی ڈالتے ہیں گلے میں، اور صوفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اس کا لیڈر ہے رواداری تحریک کا۔ اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لو جہاد ہے، یہ جو فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے یہ لو جہاد۔ تو آپ ان ہیومن رائٹس والوں کو بھی کہیں گے کہ یہ سیکولر نہیں ہے، اور یہ ہیومن رائٹ؟ پہلے تو لو جہاد کا میں بتاتا ہوں نا بھائی، اپنی بہو بیٹیوں کو سنبھالو، اور کیا ہم نے سنبھالی ہوئی ہیں۔ آپ یورپ میں سروے کریں نا، وہاں آزادیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ یہ بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ سنیے مسلمان جو ہے زبردست۔ یورپ میں چلے جائیں نا، چھوڑیں پاکستان کو، چھوڑیں، یہاں بہت جبر ہے، مولوی ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیں اس کو۔ یورپ میں چلے جائیں، وہاں سروے کریں، وہاں مسلمانوں کی لڑکیاں کتنی، انہوں نے کسی کرسچن کے ساتھ شادیوں کے لیے مذہب تبدیل کیا؟ امریکہ میں کتنی نے کیا؟ انڈیا میں کتنی نے کیا؟ وہ بھائی اپنے بہو بیٹیوں کو سنبھالو، سادہ سا جواب ہے اس کا، ہم نے سنبھالی ہوئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ بہت سارے سوالات ہو گئے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دیا ہوا ہے وہ میں نے آپ تک اور آپ کے توسط سے آپ کے سامعین تک اور ناظرین تک پہنچایا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔